بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر باپ کی بیٹی اس باپ کے لیے رحمت ہوتی ہے۔ زہرا رحمت بنی رسول کے لیے، زینب رحمت بنی علی کے لیے، سکینہ رحمت بنی۔ اب مجھے لفظ کہنا ہی پڑے گا، جو پوری کائنات کے لیے رحمت ہو اسے حسین کہتے ہیں، جو حسین کے لیے رحمت بن جائے اسے سکینہ کہتے ہیں۔ تو ایک بچہ اصغر کی شکل میں آیا اور ایک بچی جناب سکینہ کی شکل میں آئی، اور اس کا نام تھا رقیہ۔ اس بی بی کا اصل نام تھا رقیہ، اور اس کو پکارتے تھے سکینہ یا سکینہ۔ عربی زبان میں کہتے ہیں سکینہ۔ سکینہ یعنی دل کا سکون۔ سکینہ کا نام پڑھ لو تو عظمت حسین خود بخود اجاگر ہو جائے۔ آدم کے دل کا سکون حسین، نوح کے دل کا سکون حسین، ابراہیم کے دل کا سکون حسین، موسیٰ کے دل کا سکون حسین، 1,24,000 نبیوں کے دل کا سکون حسین، کعبے کے دل کا سکون حسین، قرآن کے دل کا سکون حسین، انبیاء کے دل کا سکون حسین، ملائکہ کے دل کا سکون حسین۔ اب جب پورا عالم اسلام ہے اس کے دل کو سکون کو حسین کہتے ہیں، اور حسین جس بچی کو سینے پہ لٹا کے سکون حاصل کریں اسے سکینہ کہتے ہیں۔ سکینہ آئی نہیں ہیں، سکینہ باقاعدہ مانگی گئی ہیں۔ میں لفظوں کو آج کل دو ہی چیزیں مشہور کیوں ہیں، ایک عباس ایک سکینہ، ایک عباس ایک سکینہ، اس لیے کہ ان دونوں میں مناسبت یہ ہے وہ بھی نماز شب سے ملے۔ ارے میں توجہ چاہتا ہوں بھائی، وہ بھی نماز شب سے ملے، یہ بھی نماز شب سے ملی۔ نماز شب میں جو دعا کی علی نے، اس دعا کا نام ہے عباس، اور حسین نے جو نماز شب میں دعا کی اس کا نام ہے سکینہ۔ مجتہدین کرام نے بیان فرمایا کہ اگر کسی انسان کو کوئی بھی حاجت ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی بھی مصیبت ہو، تو 11 دفعہ سورہ حمد پڑھ کے ہدیہ کر دے اس بی بی کو، پھر دیکھیے آپ کی زندگی میں 4 چاند لگ جاتے ہیں۔ کتنی دفعہ؟ 11 دفعہ سورہ حمد پڑھ کے ہدیہ کرنا کس کو؟ بی بی سکینہ کو۔ پھر دیکھیے آپ کو کتنی جلدی چھٹکارا ملتا ہے مصیبتوں سے۔ آپ کہیں گے دلیل کیا ہے، تو دلیل ایک ایک آدمی سنیں اور ایسا محسوس ہو جیسے ہم حسین کے گھر کے آس پاس ہیں اور سکینہ کا جشن منا رہے ہیں۔ جملہ سن لیجئے، جملہ بڑا عجیب و غریب ہے کہ بھائی 11 دفعہ ہدیہ کر دیجئے سورہ حمد بی بی کو تو آپ کو ہر مصیبت سے چھڑا دے گی۔ آپ کہیں گے دلیل کیا ہے، 4 برس کی بچی میں اتنی طاقت کہاں سے آئی؟ تو سن لیجئے، جو اپنے زمانے کے سب سے بڑے یزید کو، ظالم کو، اور اہل بیت کے دشمن کو، اور وقت کے بادشاہ کو اسلام پہ جب وقت پڑے تو اگر یزید جیسے بھیڑیے سے سکینہ کی طاقت اسلام کو بچا سکتی ہے تو آپ کو کیوں نہیں بچا سکتی ہے؟ وہ نہیں کہا۔ اس بچی کے 2 کام تھے۔ حسین ابن علی جب بھی نماز پڑھنا چاہتے تھے تو مصلی ان کو تیار ملتا تھا۔ جناب سکینہ پہلے ہی نماز سے، ادھر نماز کا وقت ہوا، یہ ہمارے بوڑھے ہیں جن کو بڑھاپے میں معلوم نہیں ہوتا نماز کا اصلی وقت کیا ہے، یہ حسین کی بچی ہے کہ جسے بچپن میں پتا ہے۔ 4 برس کے بچے کو کیا پتا ہے کہ اگر آپ وضو نہ کر سکیں تو تیمم کریں گے؟ ہے کہیں؟ مجھے بتائیے سوچ کے ایسا ہوتا ہے؟ نہیں نالج میں ہوتا؟ ہم بڑے بڑے کی نہیں ہوتا؟ مدینے میں، مدینے کے راستے سے مکے میں، مکے سے کربلا تک ہمیشہ مصلی سکینہ نے بچھایا، اور عاشور کے دن مصلی نہیں بچھایا۔ عاشور کے دن پہلے کچھ مٹی کو اکٹھا کیا تاکہ میرا بابا تیمم کر سکے۔ اس کا مطلب ہے سکینہ کو اتنا علم تھا کہ جب پانی نہ ہو
تو یہ نالج کہاں سے آئی ہے؟ یہ اسی کا اثر ہے جو سکینہ نے پیا ہے اور بی بی نے زبان حسین ابن علی چوسی ہے.